الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا صدق اللہ العظیم۔ معززین کرام، اللہ کریم نے یہ 5ویں پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 ہے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، اور اگر تمہیں خوف ہو اور فتنہ ہو کافروں کا، یعنی کافروں کے فتنے کا خوف ہو تو پھر نماز میں قصر کرو، اور بے شک یہ کافر جو ہیں یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو نماز قصر کے بارے میں آج کچھ عرض کیا جائے گا مختصر وقت میں۔ تو میں عرض کروں نماز قصر کے بارے میں کہ جب بندہ سفر کا ارادہ کرے اور ایک سائیڈ کا سفر جو ہے وہ 57.5 میل ہو۔ آج کل چونکہ کلومیٹر کے حساب ہے تو اس لیے کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر اس نے ایک سائیڈ کا سفر کرنا ہے اور ایک نیت سے کرنا ہے۔ ایک نیت کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں، 92 کلومیٹر سفر ایک سائیڈ کا ہو، ایک نیت سے کرنا ہو، تو جب وہ اپنا علاقہ، اپنی حدود چھوڑے گا، اپنا سٹاپ وغیرہ چھوڑے گا تو اس کے بعد وہ مسافر شمار ہوگا۔ اب پہلے میں عرض کر دوں کہ ایک نیت کیوں میں نے عرض کیا۔ ایک نیت اس لیے کہا کہ اگر بندے نے سفر تو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ میں آج فلاں جگہ پہ ٹھہروں گا، مثال کے طور پہ فیصل آباد سے اس نے لاہور جانا ہے، تو سفر تو کم و بیش 140 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جانا تو میں نے لاہور ہے، لیکن آج میں شاہ کو ٹھہروں گا، کل کو شیخو پورہ ٹھہروں گا، پھر لاہور جاؤں گا۔ تو اب یہ ایک نیت نہ ہوئی، کیونکہ آج نیت اس کی شاہ کوٹ جانے کی ہے۔ تو اس طرح چاہے وہ پوری دنیا گھوم پھر آئے تو وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک نیت سے اگر اس نے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہے تو پھر اپنی منزل جب وہ شروع کرے گا، اپنا سٹاپ چھوڑنے کے بعد، اپنی حدود چھوڑنے کے بعد وہ مسافر شمار ہوگا۔ اب دوران سفر مسافر دو طرح کا ہے، ایک سفر جاری میں مسافر اور ایک اپنی منزل پہ پہنچ کر بھی اس کا مسافر شمار ہونا۔ دوران سفر جاری میں تو فرضوں میں بھی وہ دوگانہ کرے گا، یعنی قصر کرے گا۔ 4 والی رکعتیں جو ہیں تو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھے گا، مغرب کے 3 ہی پڑھے گا، اور عشاء کی نماز میں 2 فرض اور 3 وتر پڑھے گا۔ سنت وغیرہ، نوافل وغیرہ، نوافل کے بارے میں تو تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ چاہے وہ اقامت کی صورت میں بھی وہ یعنی نفل پڑھے چاہے نہ پڑھے، یعنی پڑھے گا تو ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت یعنی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، تو کثرت نوافل کی وجہ سے میرا بندے کو قرب ملتا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو نوافل کے بارے میں اتفاق ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ دوران سفر تو ہم سنتیں وغیرہ، نوافل وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ دوسرا
یعنی مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنی منزل پہ پہنچ کر بھی وہ مسافر ہوگا. مثال کے طور پہ اس نے لاہور جانا تھا، فیصل آباد سے لاہور پہنچ گیا، تو اب اگر اس کا ارادہ ہے کہ میں نے یہاں 15 دنوں سے کم رہنا ہے، تو اب وہ لاہور پہنچ کر بھی مسافر ہی شمار ہوگا. اگر اکیلا نماز پڑھے گا یا پھر امام کے ساتھ، امام بھی وہ جو مسافر ہے، تو پھر وہ دوگانہ ہی پڑھیں گے، امام صاحب بھی اور مقتدی بھی. اگر امام صاحب وہاں کے مقیم ہے تو یہ مسافر پیچھے ان کے یعنی فرائض پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ پورے پڑھ لے گا. یہ وہاں اگر اب 15 دنوں سے اس نے کم رہنا ہے تو وہاں پہنچ کر بھی یہ مسافر ہی شمار ہوگا، اور وہاں منزل پہ پہنچ کے اس یعنی مسافرت کی حالت میں وہ اپنی سنتیں وغیرہ پڑھے گا. سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بہار شریعت وغیرہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی سے لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں نہیں پڑھتا تو امکان ہے کہ قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جائے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہمارے پلے کیا ہے؟ تو اس لیے وہاں پہنچ کر ہم سنتیں پڑھیں گے. دوسری یہاں یہ ہے کہ اگر بندہ وہاں لاہور پہنچتے ہی نیت کر لیتا ہے کہ میں 15 یا اس سے زیادہ دن یہاں رہنا ہے، تو پھر دوران سفر تو وہ مسافر ہوگا، اپنی منزل پہ پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا. اب وہ چاہے تنہا پڑھے چاہے امام کے ساتھ پڑھے، وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا، یعنی قصر نہیں کرے گا. اب ایک آیت کریمہ بھی یہ آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو دشمنوں کا، تو اب تو یہ خوف نہیں ہے. تو یہاں باقاعدہ حدیث شریف سن لیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، اب تو دشمن کا خوف نہیں ہے، تو اتنی وہ جو دقت ہوتی تھی سفر میں، مشکل سفر ہوتے تھے یا کافر کا خوف ہوتا، وہ تو نہیں ہے، تو اب ہم نماز پوری پڑھیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں نے یہ سوال بانی شریعت والی شریعت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں اللہ کریم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا محبوب اتنا با اختیار میں نے بنا دیا ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا یہی کہ اب تو وہ دشمن کا خوف بھی نہیں ہے، تو سفر میں بھی کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں، تو آپ پوری نہ پڑھ لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کریم کی طرف سے صدقہ ہے، رعایت ہے، تو اس صدقے کو قبول کرو. یعنی ہم پوری نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہی مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر بندہ کو مسافرت کی صورت میں پوری نماز پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہی لکھا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے صدقے کو، اللہ کی رعایت کو ٹھکرایا ہے، اس لیے ہم پوری نہیں پڑھ سکتے. تو اس طرح اگر کوئی بندہ یعنی وہاں پہنچ گیا، اب وہ پوری نماز پڑھے گا، تو مسافر ہے تو پھر قصر ہی پڑھے گا. اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے وہ فرائض بھی پورے پڑھے گا. تو یہ ہے مسافرت کی نماز. ہاں اب ایک سوال، ایک اور حدیث شریف سن لیتے ہیں یہ پوری اور قصر پڑھنے کے بارے میں. یہ حضرت حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں نماز پڑھی حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو اس وقت نہ اتنا امن تھا اس سے پہلے کہیں، اور نہ ہی اتنی تعداد کہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی جگہ 2 ہی رکعتیں پڑھائیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے صدقہ ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں قصر ہی پڑھنی چاہیے. یہ یعنی میں نے عرض کر دیا کہ موجودہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ
سفر کرنا ہے تو پھر مسافر ہوگا، اگر اس سے کم کرنا ہے تو پھر مسافر ہوگا ہی نہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم اگر کسی منزل پہ جانا ہے، مثال کے طور پہ لاہور ہی جانا ہے، تو ایک سفر یعنی ایسا ہے راستہ ہے کہ وہاں 92 کلومیٹر اس راستے سے بنتا ہے، دوسرے سے نہیں بنتا، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر علماء کرام نے لکھا کہ جس راستے سے وہ جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ اگر وہ اس راستے سے 92 یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو مسافر شمار ہوگا، اگر دوسرے راستے سے جہاں نہیں بنتا تو پھر وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک یہ ہے کہ جو بندہ قصر نماز پڑھتا ہے وہاں گیا تو نماز قضا ہو گئی، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کئی بار یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ جی میں گیا تھا سفر میں لیکن وہاں میری فلاں نماز قضا ہو گئی، اب کیسے ادا کروں؟ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ جس حال میں اس کی نماز قضا ہوئی ہے اسی حال میں وہ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر دوران سفر یعنی سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہے تو چاہے وہ اپنے گھر میں آ گیا، مقیم ہو گیا، تو اب بھی وہ قضا دوگانا ہی پڑے گا، یعنی قصر ہی قضا کرے گا۔ تو اگر مقیم ہونے کی صورت میں اس کی نماز رہ گئی تھی، قضا ہو گئی، تو اب وہ سفر میں گیا تو وہاں منزل پہ پہنچ کے اب اس کے پاس ٹائم تو ہے، تو اگر وہ گھر والی یعنی اقامت والی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ فرض پورے ہی پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا جس حال میں اس کی نماز قضا ہوئی ہے اسی حال میں وہ ادا کرے گا۔ ایک اور سوال سن لیجئے گا کہ کئی ملازمان جو ہوتا ہے، ملازم جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہاں تبادلہ ہو جاتا ہے، پوسٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ وہاں ہوتی ہے سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، تو وہاں جا کے وہ پوری پڑے گا یا نہیں؟ تو اس میں یہ سن لیجئے گا کہ اگر وہ 92 یا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے تو اب اس کی پوسٹنگ چاہے سال کے لیے وہاں ہوئی ہے، چاہے 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، یہ نہیں شمار ہوگا۔ جب وہ وہاں پہنچے گا اپنے گھر سے، اگر دوران سفر اتنا سفر بنتا مسافر ہوگا، اور وہاں پہنچ کر یہ قابل توجہ بات ہے، وہاں جہاں اس کی پوسٹنگ ہے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ کے اگر وہ یہ نیت کر لے کہ اب اس بار میں نے 15 دن یہاں ٹھہرنا ہے، یعنی یہاں ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے واپس گھر وغیرہ نہیں جانا، پھر تو وہ جاتے ہی مقیم ہو جائے گا، اپنی پوری نماز پڑھے گا۔ تو اگر اس کے ذہن میں یہ ہوا کہ جب بھی مجھے چھٹی ملی یا میں افسران کو بتا کے چلا جاؤں گا، یعنی 2-4 دن بعد جب مجھے موقع ملا میں گھر چلا جانا ہے، تو اس وقت پھر وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ یہ اس کی جو 1.5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، سال کے لیے پوسٹنگ وہ شمار نہیں ہوگی۔ اگر اس نے نماز یعنی پوری پڑھنی ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آتے ہی وہ نیت کر لے کہ اس بار میں نے 15 دن یہاں ٹھہرنا ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ تو اگر یہ مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام ادھر مقیم ہے تو اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ پوری نماز پڑھے۔ تو اگر اکیلا رہ جاتا، نیت یہ ہے کہ میں نے نہیں، جب میرا یعنی پروگرام بنا، چھٹی ملی، میں نے واپس چلے جانا ہے، تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ وہ اگر 15 دن سے پہلے جانے کا ارادہ ہے تو پھر وہ مسافر ہی ہوگا جماعت کے ساتھ، وہ بھی امام مقیم ہو تو اس حالت میں پوری، اگر رہ جاتا ہے جماعت سے تنہا پڑ رہا ہے تو پھر فرائض میں وہ قصر ہی کرے گا۔ اس لیے اس پہ اور زیادہ بہت سارے یعنی اس پہ مسائل ہیں، تو یہ اس پہ مزید بات ہو سکتے، لیکن کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ زیادہ لمبی ویڈیو کم لوگ سنتے ہیں، تو یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ سارے مسائل یہ مختصر سی ویڈیو میں تو آپ بہتر جانتے نہیں آ سکتے، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کے جو مستند علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کیا کریں، علم سیکھیں۔ اور میرا بھی نمبر یعنی یہ کئی بار میں نے عرض کیا 0300 پورا اور 0314 اور آگے نمبر ایک ہی ہے 762 8185۔ اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔